اس کے بعد اس نے ہمیں ایک تباہ شدہ عمارت کے سامنے لا کھڑا کیا جو ایک نہر کے کنارے واقع تھی۔ یہ عمارت شہر کی ایک اہم عمارت تھی جسے انڈسٹریل پروموشن ہال کہا جاتا ہے۔ ایٹم بم اس عمارت سے 70 گز کے فاصلے پر نہر کے پل کے اوپر پھٹا تھا اور یہاں سے 2.5 کلومیٹر دور تک تمام عمارتیں راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی تھیں اور ان میں سے کوئی عمارت کھڑی نہیں رہ سکی تھی۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ بم پھٹنے کی جگہ کے بالکل نیچے یہ عمارت کلی طور پر تباہ نہیں ہوئی بلکہ اس کے کچھ کھنڈر باقی رہ گئے۔ اس عمارت کے اوپر ایک گنبد تھا، اس کی چھت اور دیواریں تو تباہ ہو گئی لیکن سریوں کا جال اپنی جگہ باقی رہا اور آج تک باقی ہے۔ عمارت کی دیواریں بھی ٹوٹ پھوٹ گئیں لیکن بالکل یہ تباہ نہیں ہوئیں۔ حکومت نے اس عمارت کو اسی حالت میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا اور یہ ایٹم بم کی تباہ کاری کی ایک علامت کے طور پر آج بھی باقی ہے اور اس میں لگی ہوئی گھڑی بھی محفوظ رہی جو 8:15 بجے کے وقت پر بند ہو گئی تھی کیونکہ بم ٹھیک 8:15 بجے صبح گرایا گیا تھا۔ اس کے ارد گرد ایک پارک بنا دیا گیا ہے اور پارک کے داخلے کی جگہ پر 2 پتھر نصب ہیں جن پر لکھا ہے کہ 6 اگست 1945 کو دنیا میں پہلی بار اس عمارت کے سامنے نہر کے پل کے اوپر ایٹم بم پھینکا گیا جو زمین سے 300 میٹر کی بلندی پر پھٹا اور اس کے نتیجے میں 2 لاکھ انسان ہلاک ہوئے۔ یہ عمارت وہ تنہا عمارت ہے جس کے کھنڈر باقی رہ گئے تھے اور اسے اس لیے باقی رکھا گیا ہے تاکہ آنے والی نسلیں ایٹم بم کی تباہ کاری کا ایک نمونہ دیکھ کر آئندہ ایٹم بم کے استعمال کی روک تھام کریں۔ اس عمارت اور اس کے متصل پارک کے سامنے وہ چھوٹی سی نہر ہے جس پر ایٹم بم پھینکا گیا تھا اور اسی کے عقب میں ایک میوزیم بنایا گیا ہے جو ایٹم بم گرنے کے اس المیہ کی بہت سی یادگاروں پر مشتمل ہے اور اس کا نام جنگ کی یادگار کے میوزیم کے بجائے ہیروشیما کا یادگار امن میوزیم یعنی ہیروشیما پیس میموریل میوزیم رکھا گیا ہے۔ اور یہ نام رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تباہ کاریوں کو دیکھ کر لوگ دنیا میں امن و امان قائم کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ اس میوزیم میں ایک بہت بڑا ماڈل بم گرنے سے پہلے شہر کی حالت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی اسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بم گرنے سے پہلے شہر کیسا تھا۔ اس میں وہ ایک ہرا بھرا اور خاصی گنجان آبادی کا شہر نظر آتا ہے جس میں دور تک عمارتیں پھیلی پڑی ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ایک دوسرا ماڈل ہے جو بم گرنے کے بعد شہر کی تصویر پیش کرتا ہے۔ اس دوسرے ماڈل میں عمارت کے اس کھنڈر کے سوا کوئی عمارت نظر نہیں آتی اور پورا علاقہ سپاٹ نظر آتا ہے جس میں تباہ شدہ عمارتوں کی راکھ بھی زمین میں پیوست ہو گئی ہے۔ جیسے کہ اوپر عرض کیا گیا کہ 2.5 کلومیٹر کے رقبے میں تو کوئی فرد زندہ نہیں بچا جو اس علاقے کی تصویر لے سکتا یا اس کا آنکھوں دیکھا حال بتاتا، لیکن جو لوگ کئی کلومیٹر دور تھے ان میں سے جس کو کچھ ہوش رہا اس نے شہر پر چھائے ہوئے دھوئیں کے بادلوں کی تصویریں لی ہیں جو اس میوزیم میں دکھائی گئی ہیں۔ وہ جہاز بھی جس نے یہ بم گرایا تھا اس کی تصویریں بھی موجود ہیں۔ نیز دور رہنے والے جو لوگ زندہ رہنے کے باوجود تابکاری اثرات کا شکار ہوئے ان کو دکھایا گیا ہے کہ کس طرح ان کے جسم کا گوشت بہہ بہہ کر نیچے گرا ہے۔ غرض پورا میوزیم اس تباہ کاری کے عبرتناک نمونوں پر مشتمل ہے۔ ایٹم بم کے گرنے سے جو تباہی پھیلی ہے اس کی تفصیلات ایک کتاب میں محفوظ کی گئی ہیں جو 1971 میں ہیروشیما سٹی ہال کی طرف سے 5 جلدوں اور 4000 صفحات میں شائع کی گئی تھی اور اس کا جاپانی نام ہے ہیروشیما جنباکو سینسائی شی، یعنی ہیروشیما کی ایٹمی جنگ کی تباہی کا ریکارڈ۔ یہاں میوزیم میں اس ریکارڈ کے خاص اقتباسات پر مشتمل ایک کتابچہ فروخت ہو رہا تھا جو ہم نے بھی لیا۔ ایٹم بم کا یہ المیہ دوسری جنگ عظیم میں پیش آیا اور ہیروشیما پر امریکہ نے ایٹم بم کیوں گرایا، اس سوال کا جواب اس مختصر تعارفی کتابچے میں دیا گیا ہے جو ہیروشیما یادگار امن میوزیم میں ہر آنے والے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ 1945 میں جنگ کے دوران
جاپان کی طاقت بہت کمزور ہو چکی تھی اور امریکہ چاہتا تھا کہ یہ لمبی جنگ اب کسی طرح اختتام تک پہنچے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس کئی راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ وہ خود جاپان کے اندر اپنی فوجیں بھیج کر ایک فیصلہ کن حملہ کرے اور اس کام کے لیے اپنے اتحادی روس سے مدد حاصل کرے اور بالآخر جاپانی حکومت کو یہ یقین دہانی کرا دے کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دے تو ان کا شہنشاہی نظام باقی رکھا جائے گا۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ جاپان پر ایٹمی حملہ کر کے ایسی تباہی پھیلائے کہ جاپان ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے۔ امریکہ نے ان دو راستوں میں سے ایٹم بم گرانے کا راستہ اس لیے اختیار کیا کہ اگر پہلی صورت اختیار کی جاتی تو اسے اندیشہ تھا کہ جاپان میں روس کا اثر و نفوذ بہت بڑھ جائے گا، جسے روکنے کا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس نے وہ راستہ اختیار کیا جو سیاسی اعتبار سے اس کے لیے زیادہ محفوظ تھا۔ اس کتابچے کے مطابق ایٹم بم کا نشانہ بنانے کے لیے ہیروشیما کے شہری علاقے کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ اس شہری علاقے میں اتحادی فوجوں کا کوئی قیدی موجود نہیں تھا جسے ایٹم بم سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو۔ بہرکیف ہوا یہ کہ 5 اگست 1945 کی رات کو ہیروشیما پر رات بھر وقفے سے عام قسم کی بمباری ہوتی رہی، جس کی بنا پر لوگ سو نہیں سکے، یہاں تک کہ صبح ہوئی تو آسمان کے صاف ہونے کا اعلان ہوا اور لوگ اپنے اپنے کام پر جانے لگے۔ لیکن 8:15 بجے کے قریب ریڈیو سے اعلان ہوا کہ 3 دشمن طیارے سمیچو تک پہنچ چکے ہیں۔ ابھی یہ اعلان مکمل نہیں ہوا تھا کہ تمام لوگ بیک وقت خوفناک دھماکے، زلزلے، تیز روشنی، جھلسا دینے والی گرمی، غرض ایٹم بم کی تمام تباہ کاریوں کا شکار ہو گئے۔ یہ بم امریکی جنگی جہاز B-29 نے گرایا تھا، جس کا نام انولا گے تھا۔ اس بم کی لمبائی 120 انچ، قطر 28 انچ اور وزن 9000 پاؤنڈ تھا۔ یہ گرنے کے 43 سیکنڈ بعد پھٹا اور اس سے 5 کروڑ سینٹی گریڈ گرمی خارج ہوئی۔ گرتے ہی 1 سیکنڈ کے 10,000ویں حصے میں 180 فیٹ قطر کا ایک آگ کا گولہ پیدا ہوا، جس کا اندرونی درجہ حرارت 3 لاکھ سینٹی گریڈ تھا۔ اسی کے ساتھ پورے شہر پر 8.2 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے زلزلے کی شدید لہر آئی، جس میں 20,000 ٹن کے برابر تباہ کن طاقت تھی۔ اس دھماکے کے نتیجے میں 2.5 کلومیٹر کے علاقے کی تمام عمارتیں تو راکھ بن گئیں، ہر جگہ آگ بھڑک اٹھی، کھڑکیوں کے شیشے 2 میل دور تک بکھر گئے، زلزلے کے جھٹکے 37 میل تک محسوس کیے گئے، آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنی کم از کم 8 میل تک نظر آئی۔ پورے شہر پر دھوئیں کا بادل ایک چھتری کی شکل میں چھا گیا۔ وقفے سے زمین سے آگ کی ستون فضا میں بلند ہوتے رہے۔ لوگوں نے پناہ لینے کے لیے شہر کے وسط سے گزرتے ہوئے دریا میں چھلانگیں لگائیں، لیکن دریا میں گرداب پیدا ہو چکا تھا، اس لیے وہ سب وہیں ڈوب کر مر گئے۔ اور بعد میں دریا میں اتنی لاشیں نظر آئیں کہ ہر طرف سطح سے پانی بمشکل نظر آتا تھا۔ سڑکوں پر لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ بعض حاملہ عورتوں کی لاشیں اس طرح پائی گئیں کہ ان کا پیٹ پھٹا ہوا تھا اور وہ بچہ ان کے برابر پڑا ہوا تھا جو پیدا ہونے سے پہلے ہی رخصت ہو چکا تھا۔ بم گرنے کے 15 منٹ بعد ایک عجیب قسم کی سیاہ بارش برسنی شروع ہوئی، جس میں کالے کالے اولے تھے۔ یہ بارش میلوں تک 4.25 گھنٹے برستی رہی، اور جن کے سروں پر یہ بارش زیادہ مقدار میں پڑی ان کے سروں کے بال اڑ گئے، اور جن لوگوں کے پیٹ میں اس کا پانی چلا گیا وہ 6 مہینے تک پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا رہے۔ 11 بجے دوپہر سے 2 بجے سحپہر تک شہر میں ہوا کے بگولے رقص کرتے رہے، جن سے آس پاس کی آبادیوں کی چھتیں اڑ گئیں۔ 1 انچ موٹی پلیٹیں بھی ان بگولوں کی زد میں آ کر اڑتی نظر آئیں، اور بعض انسان بھی ہوا میں اڑ کر ایک دریا کے پل سے جا ٹکرائے۔ دریاؤں میں پیدا ہونے والے بگولے نے پانی کو 8 فٹ اوپر اٹھا دیا۔ بم گرنے کی جگہ سے کم از کم 2.5 کلومیٹر دور جو لوگ زندہ بچ رہے تھے وہ بھی یا تو مذکورہ بالا تباہ کاریوں کے نتیجے میں زخمی ہوئے یا تابکاری کے اثرات سے ان کے جسم جھلس گئے۔ جن تک تابکاری اثرات زیادہ شدت کے ساتھ پہنچے ان کے جسم کا گوشت بہنے لگا۔
بہت سے شدید بخار، دستوں اور الٹیوں میں مبتلا ہوئے جو بکثرت جان لیوا ثابت ہوئیں۔ چونکہ بیشتر ہسپتال تباہ اور ان کے ڈاکٹر ہلاک ہو چکے تھے، اس لیے ان زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ہنگامی طور پر جو امدادی مراکز قائم کیے گئے وہ سراسر ناکافی تھے۔ ہیروشیما پر ایٹمی حملے کے 3 دن بعد امریکہ نے دوسرا ایٹم بم ناگاساکی پر گرایا۔ یہ چونکہ نسبتاً چھوٹا علاقہ تھا، اس لیے اس میں ہیروشیما کے مقابلے میں تباہی کم ہوئی۔ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 39,000 اور زخمیوں کی تعداد 25,000 تھی، اور شہر کا 40% حصہ تباہ ہوا تھا۔ جس کتابچے کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے اس میں زندگی کے مختلف شعبوں پر ٹوٹنے والی قیامت کی تفصیل بتائی گئی ہے، اور تباہی کا نشانہ بننے والوں کے جو لرزہ خیز حالات بیان کیے گئے ہیں ان کا یہ مختصر سفرنامہ متحمل نہیں ہو سکتا۔ جس میوزیم میں ہم تھے اس میں ایٹم بم کی تباہ کاریوں کے مختلف مناظر دکھانے کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ ان مناظر اور حالات کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والی نسلیں ہیروشیما سے سبق حاصل کر کے اس بات کی کوشش کریں کہ ہیروشیما کا المیہ دنیا کی کسی اور جگہ رونما نہ ہو، اور پوری انسانیت مل کر دنیا کو ایٹمی حملوں کا نشانہ بننے سے روکنے کے لیے کام کرے۔ ایٹم بم کی تباہ کاری کا تھوڑا بہت اندازہ تو پہلے بھی تھا، لیکن اس میوزیم کی فراہم کردہ معلومات سے تباہ کاری کا حجم اندازے سے کہیں زیادہ ثابت ہوا، اور واقعہ یہ ہے کہ انسانوں کے کسی بھی گروہ کو اس بربریت کا نشانہ بنانا عقل و خرد اور دین و اخلاق کے کسی بھی پیمانے سے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ انسانیت کا تقاضا یہ تھا کہ ہیروشیما کے واقعے سے سبق حاصل کر کے خود وہ قوم ایٹمی ہتھیاروں کو ختم کرنے کی پہل کرتی جس نے لاکھوں بوڑھوں اور عورتوں، بچوں اور شہریوں کو ایسے مظالم کا نشانہ بنایا جن کی نظیر پوری تاریخ انسانیت میں موجود نہیں ہے۔ لیکن مقام حیرت ہے کہ انسانیت کے ساتھ اتنے بڑے ظلم کے بعد بھی اس قوم کو نہ صرف یہ کہ ندامت کا ذرا احساس نہیں ہوا، بلکہ وہ اپنے اس اقدام کو انسانیت پر ایک احسان قرار دیتی رہی۔ میرے پاس انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا جو قدیم ایڈیشن مطبوعہ 1950 تھا، اس میں ایٹم بم کا تعارف کراتے ہوئے اس کی تباہ کاری کا حال تو بعد میں بیان کیا گیا تھا، لیکن مقالے کا آغاز چرچل کے اس جملے سے کیا گیا تھا کہ یہ پہلا ایٹم بم جو ہیروشیما پر گرایا گیا، اس کے بارے میں اندازہ یہ ہے کہ اس نے 10 لاکھ امریکیوں کی جان بچائی، کیونکہ اگر ایٹم بم نہ گرتا تو جنگ جاری رہتی اور اس میں 10 لاکھ امریکی مر جاتے۔ اندازہ لگائی کہ اپنی ہلاکت خیز کارروائیوں کی تعویل کرنے کے لیے یہ لوگ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ اب عرصہ دراز سے امریکی اور دوسرے مغربی طاقتوں نے ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے زبانی دعوے تو بہت کیے ہیں، اور انہی دعووں کے تحت کمزور اقوام کو مختلف معاہدات کے ذریعے ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کا پابند بھی کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس اندھیر گردی کا آخر کیا جواب ہے کہ ہمیں ایٹمی ہتھیار نہ صرف بنانے کا بلکہ اسے استعمال کرنے کا بھی پورا حق حاصل ہے، اور دوسری قومیں اپنے دفاع کے لیے ایٹمی قوت حاصل کرنا چاہیں تو وہ دہشت گرد اور غنڈے یعنی راگ قرار دے دیے جاتے ہیں۔ دنیا کو یقیناً ایٹم بم کی تباہ کاریوں سے بچانے کی ضرورت ہے، لیکن اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ وہ بڑی طاقتیں جن کے پاس یہ تباہ کن ہتھیار موجود ہیں اپنے ہتھیاروں کو خود اعلانیہ ختم کریں۔ اس کے بعد یہ معاہدات یقیناً مبنی پر اخلاص اور مؤثر سمجھے جائیں گے، لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا ان معاہدات کے ذریعے ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنا ممکن نہیں ہے۔ اگر دنیا میں کسی ایک ملک کے پاس بھی ایٹم بم موجود ہے تو اس کے حریف کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے خود بھی ایٹمی قوت بنے۔ اگر جاپان کے پاس بھی ایٹم بم ہوتا تو امریکہ کی مجال نہ ہوتی کہ وہ اس پر ایٹم بم برساتا۔ لہٰذا اگر دنیا کو ایٹمی تباہی سے واقعی بچانا ہے تو امریکہ اور دوسری بڑی طاقتوں سمیت تمام ممالک کو اپنے ایٹمی ہتھیار خود ختم کرنے ہوں گے، ورنہ یہ مصنوعی انتظام کہ بڑی طاقتیں اپنی ایٹمی قوت کو بڑھاتی چلی جائیں اور دوسروں کو اس سے روکنے کی کوشش کریں، اس تباہ کن دوڑ کو ہرگز روک نہیں سکے گا۔ کوبے کا سفر۔ مارکیف ہیروشیما کی اس عبرتگاہ سے ہم سیدھے ریلوے اسٹیشن پہنچے اور وہاں سے جاپان کی مشہور بلٹ ٹرین میں سوار ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ
تیز رفتار ٹرین ہے۔ یورپ کی وہ یورو اسٹار جس میں نے کئی بار لندن اور پیرس کے درمیان سفر کیا ہے، رودبار انگلستان یعنی انگلش چینل کو ایک زیر سمندر سرنگ کے ذریعے صرف 20 منٹ میں عبور کر لیتی ہے۔ جاپان کی یہ بلٹ ٹرین اس کے ہم پلہ تو ضرور ہے، اور کچھ بعید نہیں کہ اس سے کچھ زیادہ تیز رفتار ہو۔ اس ٹرین نے ہمیں تقریباً 1 گھنٹے میں جاپان کے ایک اور مشہور شہر کوبے میں پہنچا دیا۔ کوبے کے ریلوے اسٹیشن پر جناب حسن زیاد صاحب ہمارے استقبال کے لیے موجود تھے۔ مسلمانوں کے لیے کوبے کی یہ اہمیت ہے کہ جاپان میں سب سے پہلی مسجد یہیں تعمیر کی گئی تھی۔ پہلے پروگرام یہ تھا کہ ہم جمعہ کے دن یہاں پہنچیں گے اور جمعہ میں مجھے یہاں خطاب کرنا ہوگا، لیکن بعد میں میرے سفر کے پروگرام میں تبدیلی آئی اور جمعہ مجھے ابینا ہی میں گزارنا پڑا۔ اس لیے ہمارے میزبانوں نے یہ طے کیا کہ کم از کم کوبے کی اس تاریخی مسجد کی زیارت ضرور ہو جائے۔ چنانچہ ریلوے اسٹیشن سے ہم اسی مسجد میں پہنچے جو وسطی شہر میں واقع ہے، اور ظہر کی نماز اسی مسجد میں ادا کی۔ جاپان میں یہ پہلی مسجد 1935 میں بعض ان مسلمانوں نے تعمیر کی تھی جو مختلف ملکوں سے آ کر یہاں آباد ہو گئے تھے۔ ان میں ہندوستان کے مسلمانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد تھی، اور انہی میں سے ایک مخیر تاجر حاجی فیروز الدین صاحب نے مسجد کی تعمیری اخراجات کا تقریباً 2/3 حصہ خود ادا کیا، اور باقی دوسرے مسلمانوں کے چندے سے حاصل ہوا، اور اس طرح یہ نہایت خوبصورت اور عالیشان مسجد تکمیل کو پہنچی۔ اس وقت مسجد کے امام و خطیب جامع ازہر کے ایک عالم شیخ محسن شاکر بیومی ہیں۔ انہوں نے بڑی گرمجوشی سے ہمارا استقبال کیا۔ شاید میری عربی تصانیف کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے سے واقف تھے، اور انہوں نے بڑی محبت سے مسجد کا معائنہ کرایا اور بتایا کہ یہ مسجد 1935 سے آج تک اسی طرح کھڑی ہے جس طرح پہلے دن تعمیر ہوئی تھی۔ اس کی عمارت یہاں تک کہ دروازوں میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجوبہ ہے کہ اس عرصے میں 2 مرتبہ آس پاس کا پورا شہر اجڑ چکا ہے، ایک دوسری جنگ عظیم کی بمباری میں اور دوسرے ایک شدید زلزلے میں۔ ان دونوں مواقع پر آس پاس کی ساری عمارتیں تباہ ہو گئیں، لیکن تنہا یہ مسجد اپنی جگہ کھڑی رہی۔ مسجد کے داخلے کی جگہ پر ایک پرانی تصویر فریم میں لٹکی ہوئی ہے، جس میں یہ منظر صاف نظر آتا ہے کہ خطے کی تمام عمارتیں ختم ہو کر ایک میدان میں تبدیل ہو چکی ہیں، لیکن اس میدان کے درمیان یہ مسجد جوں کی توں کھڑی نظر آ رہی ہے۔ اس مسجد کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے بنانے والوں نے شہر کی کچھ اور عمارتیں خرید کر مسجد پر وقف کر دی ہیں، اور ان کی آمدنی سے مسجد کے تمام مصارف پورے ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے کسی چندے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ مسجد کے نام پر کوئی چندہ کرنا ممنوع ہے۔ صرف ایک ڈبہ مسجد میں رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کی خدمت کی سعادت حاصل کرنا چاہے تو واسطے توفیق کچھ رقم اس میں ڈال دے۔ نیز مسجد کے بالکل متصل ایک اسلامک سینٹر قائم کیا گیا ہے جو دعوت اور تعلیم کی فرائض انجام دے رہا ہے۔ مسجد کے بالکل قریب ایک پاکستانی مسلمان کا حلال ریسٹورنٹ ہے۔ انہوں نے بڑی محبت سے ہم دعوت دی کہ دوپہر کا کھانا ان کے ریسٹورنٹ میں کھائیں۔ اس پردیس میں خالص پاکستانی اور حلال کھانا اللہ تعالیٰ کی نعمت تھا۔ ہم سب اس سے لطف اندوز ہوئے۔ یوکوہاما میں عصر کی نماز کوبے کی مسجد میں پڑھنے کے بعد ہم دوبارہ بلٹ ٹرین میں سوار ہوئے۔ کوبے سے متصل ہی جاپان کا دوسرا بڑا شہر اوساکا واقع ہے۔ ٹرین نے سفر کے دوران اس شہر کی بھی ایک جھلک دکھا دی، اور پھر تقریباً 600 کلومیٹر کا سفر 2.5 گھنٹے میں پورا کر کے یوکوہاما کے اسٹیشن پر اتار دیا، جو ٹوکیو کا متصل مشہور تجارتی اور صنعتی شہر ہے، جس میں ایک بڑی بندرگاہ بھی واقع ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک اس شہر میں کوئی باقاعدہ مسجد نہیں تھی، البتہ 2 عارضی مسلح بنے ہوئے تھے۔ اب کچھ عرصہ قبل یہاں ایک شاندار مسجد تعمیر ہوئی ہے۔ اس کے منتظمین بار بار مجھ سے یہ کہہ چکے تھے کہ چند سال پہلے جب آپ کے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلہم جاپان تشریف لائے تھے تو اس وقت یہاں کوئی مسجد نہیں تھی، مگر انہوں نے عارضی مسلح پر دعا کرائی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہاں مسجد بنانے کے اسباب پیدا فرما دیں۔ الحمدللہ ان کی دعا قبول ہوئی، اس لیے آپ کوئی وقت اس کے لیے ضرور نکالیں اور وہاں آپ کا خطاب ہو۔ بہت غور کے بعد جو صورت ممکن نظر آئی وہ یہی تھی کہ کوبے سے واپسی پر ہم عشاء کی نماز اس مسجد میں پڑھیں اور عشاء کے بعد خطاب ہو۔ چنانچہ ریلوے اسٹیشن پر اس مسجد کے منتظمین میں سے جناب سمی صاحب وغیرہ استقبال کے لیے موجود تھے۔ عشاء کی نماز ہم نے مسجد میں پڑھی۔ دن بھر کے طویل سفر کی وجہ سے جسم تھکن سے چور تھا، لیکن
ان حضرات کے خلوص کی برکت سے عشاء کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ خطاب ہوا، جس میں میں نے اس حدیث مبارک کی تشریح پیش کی جس میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں، البتہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کے نامہ اعمال میں مسلسل اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ جائے، دوسرے یہ کہ وہ کوئی علم کی بات چھوڑ جائے جس سے لوگ اس کے بعد بھی فائدہ اٹھائیں، اور تیسرے یہ کہ وہ ایسی نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس مسجد کی تعمیر سے اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو ایک صدقہ جاریہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ علم اور اولاد صالح کی خاطر آپ حضرات اپنے بچوں کے لیے ایسی تعلیم گاہ قائم کریں جو اسلامی ماحول میں نئی نسل کی مناسب تعلیم و تربیت کا انتظام کر سکے۔ ہمارے آباء و اجداد ہمارے لیے ایمان کی دولت چھوڑ کر گئے تھے، اب ہمارا فریضہ ہے کہ اپنی اولاد کو بھی اسی دولت سے مالا مال کرنے کے مسائل مہیا کریں۔ اس خطاب کے بعد رات گئے یہاں سے واپسی ہوئی اور دن بھر کے طویل سفر کے بعد یہاں سے ابینا کی قیام گاہ تک پہنچنے میں تقریباً 1.25 گھنٹہ مزید لگا۔ اگلا دن جمعہ تھا اور جاپان میں قیام کا آخری دن۔ پچھلے 2 دنوں میں مسلسل سفر اور مصروفیت سے طبیعت تھکی ہوئی تھی۔ اس دن جمعہ کے خطاب کے سوا کوئی اور پروگرام نہیں تھا، اس لیے باقی وقت قیام گاہ پر ہی آرام اور اپنے ترجمہ قرآن کریم کے کام میں گزارا، اور بفضل تعالی سورہ حشر کے ترجمے اور تشریح حواشی کی تکمیل ہوئی۔ ہمارے میزبان حامد عزیز صاحب نے مغرب کے بعد اپنے گھر پر کھانے کے لیے مدعو کیا تھا۔ وہ تقریباً 20 سال سے جاپان میں ہیں، ان کی اہلیہ بھی جاپانی نو مسلم ہیں، اور انہوں نے اس دعوت میں خالص جاپانی طرز کے کھانوں کا انتظام کیا تھا اور نشست بھی جاپانی انداز کی۔ انہوں نے بتایا کہ جاپانی لوگ بہت سادہ زندگی کے عادی ہیں، وہ فرش پر سوتے اور فرش ہی پر کھاتے ہیں، البتہ فرشی نشست کے ساتھ عام طور سے ایک چوکی ہوتی ہے جس پر کھانا چنا جاتا ہے، اور چوکی کے نیچے ایک مربع گڑھا ہوتا ہے جس میں پاؤں لٹکا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ سردیوں کے دنوں میں گڑھا گرم ہوتا ہے اور اس سے پاؤں کو گرم رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ جاپانی حضرات اپنا کام خود کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اور متمول لوگ بھی گھروں میں نوکر رکھنے کی استطاعت کے باوجود نوکر نہیں رکھتے، بلکہ گھر کی صفائی سے لے کر کھانا پکانے تک کے تمام کام خواتین خود انجام دیتی ہیں۔ بچے والی خواتین بچوں کو اپنی کمر سے باندھ کر کام میں مصروف رہتی ہیں۔